بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستو کافی دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں، جرمنی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور جرمنی اور چند ایک دوسری کنٹریز کا۔ تو کچھ دوستوں کے ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یو کے یا جرمنی کون سا ملک جو ہے وہ بہتر رہے گا آنے والے لوگوں کے لیے جن کے پاس نیشنلٹی ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیشنلٹی ملے یا نہ ملے، یو کے کے دروازے جو ہیں وہ فی الحال بند ہو چکے ہیں کیونکہ وہ یورپی یونین سے نکل چکا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ اگر آپ جا سکتے ہیں تو صرف اور صرف پوائنٹ بیس سسٹم پہ یا سیزنل ورک پرمٹ پہ یا لو سکلڈ ورکر پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے یو کے میں جا کے لیگل ہونے کا۔ باقی جہاں تک جرمنی کی بات ہے دوستو، بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں جن کے پاس نیشنلٹی بھی تھی، پاسپورٹ سب کچھ تھا، لیکن وہ یو کے نہیں گئے۔ وہ انہوں نے جا کے اپنے ڈیرے بسائے جرمنی میں اور جرمنی میں ابھی تک رہ رہے ہیں۔ اور جرمنی میں کے بارے میں اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انتہائی خوش ہے جرمنی میں رہتے ہوئے۔ جرمنی کے لحاظ سے جو انہوں نے سوچا تھا یہاں سے جانے سے پہلے، جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی جرمنی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھا جو ہے ہمیں جرمنی میں جا کے لگا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنا یو ای کارڈ، جس کو ہم انگلش میں ای یو کارڈ بولیں گے، وہ چینج کروا کے وہ جرمنی میں گئے ہیں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ میرا ذاتی ایک دوست ہے، فرینکفرٹ میں رہ رہا ہے، 4 بچے ہیں اس کے۔ پہلے وہ علی کانتے میں رہتا تھا، اب ہماری فیملی وہاں پہ گیا ہے، تقریباً 6 سے 7 سال ہو چکے ہیں۔ یو ای کارڈ چینج کروا کے گیا تھا اور اس نے کئی مرتبہ وہاں پہ رینیو کروایا ہے۔ صرف وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ لینگویج ذرا مشکل ہے۔ لینگویج جو ہے وہ آپ کو کافی اچھی طریقے سے کرنی پڑتی ہے، تو اس کے بعد آپ وہاں پہ نیشنل ہو سکتے ہیں۔ سیم لائک اسپین کا جس طرح ایک ایگزام ہے یہاں پہ نیشنلٹی کا، اسی طرح وہاں پہ جرمن لینگویج کا ایک ٹیسٹ ہے، وہ آپ کو پاس کرنا پڑتا ہے۔ پاس کرنے کے بعد آپ وہاں پہ نیشنلٹی لے سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ارادہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نیشنلٹی نہیں لینی، تو وہ اپنے بچوں کو دلوا رہا ہے اور خود اس نے ابھی تک ایگزام وغیرہ میں انٹری نہیں لی۔ یہ میں اس کا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ زیادہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ وہاں پہ رہ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنرل کہ کون سا ملک جو ہے وہ بہتر ہے۔ دیکھیں انگلینڈ کو تو فی الحال آپ اگر چھوڑ دیں تو جرمنی کی بات کریں تو جرمنی میں ابھی 2021 میں انہوں نے مزید بینیفٹ اپنی جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے لیے بڑھا دیے۔ اگر آپ کا ایک بچہ ہے اب آپ کو 219 یورو پر منتھ ملیں گے۔ اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو فی بچہ جو ہے آپ کو 225 ملیں گے۔ اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو فی بچہ جو ہے آپ کو 250 جو یورو ہے وہ ملیں گے۔ اٹس مین کہ وہاں پہ بینیفٹ جو ہے پہلے سے بڑھا دیے گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی کا جو ٹیکس آئے گا وہ جو سالانہ ہوتا ہے اس میں ریڈکشن ہوگی، اس میں ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی بچوں کی وجہ سے۔ یہ ہے جرمنی۔ اب انگلینڈ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو میں نے ایک کمنٹ بھی پڑھ کے، بلکہ کئی کمنٹ میں نے ایک ویڈیو میں 2 کمنٹ استعمال کیے ہیں، ویسے تو مجھے بہت زیادہ کمنٹ وہاں سے آئے ہیں یو کے سے، کہ وہاں پہ اس وقت کنڈیشن کافی زیادہ بری ہے۔ اور دوستو یاد رکھیں کہ آنے والے وقت میں یو کے میں جو کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ یو کے کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ سیم لائک ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح یو ایس اے میں تھی اسی طرح کی ہے۔ وہ امیگرینٹس کو بالکل پسند نہیں کرتے، یہ تو ان کی مجبوری تھی کہ ای یو سیٹلمنٹ پروگرام انہوں نے لانچ کیا، ادروائز وہ بالکل بھی امیگرینٹس کے لیے اتنا زیادہ اچھا رویہ نہیں رکھتے۔ ای یو سیٹلمنٹ انہوں نے اس لیے لانچ کیا کہ وہ بہت زیادہ برٹش ادھر بھی رہتے ہیں، اسپیشلی جو اس وقت ان کی ہوم سیکرٹری ہے پریٹی پٹیل، جو کہ انڈین ماں باپ کی بیٹی ہے، اس کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہے امیگرینٹس کو لے کے۔ آنے والے وقت میں وہ ایسے قوانین متعارف کروانے جا رہی ہے جس کے بعد وہاں پہ امیگرینٹس کو بینیفٹ لینا، وہاں پہ باقی سہولتیں لینا یو کے حکومت سے بہت زیادہ ایزی نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی سے وہاں پہ کافی زیادہ مسئلے مسائل شروع ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ اگر
यूके में आप बेनिफिट लगवाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास काम नहीं है, तो वो आपको एक कोच दे देंगे, जो कोच आपकी निगरानी करेगा कि आप काम पे जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या आप काम जानबूझ के नहीं करना चाहते या मिल नहीं रहा। वो कोच जो है वो आपको काम तलाश करके देता है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल के हिसाब से अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो फिर आपको किसी ना किसी पैकिंग फैक्ट्री में या ऐसी किसी जगह पे लगा दिया जाता है जहाँ पे हुनर की ज़रूरत नहीं होती। ये इस वक्त कंडीशन मैं करंटली बता रहा हूँ जो यूके में इस वक्त हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ हो रहा है। इस वजह से यूके में आने वाले वक्त में जो है वो बहुत ज़्यादा हालात साजगार नहीं होंगे। वहाँ पे बेनिफिट्स को लेके बाकी सहूलतों को लेके काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आने वाले वक्त में आएंगी। इस वजह से मेरा यही मशवरा है कि वहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे पढ़ने की बजाय और चीज़ों की पढ़ने की बजाय जो यूरोपीय यूनियन में इतने अच्छे अच्छे ममालिक हैं वहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए और वहाँ पे अपना मुस्तकबिल जो है वो बेहतर करना चाहिए। तो जर्मनी एक तो मैंने बेनिफिट्स के हिसाब से बताया, दूसरा दुनिया की चौथी बड़ी सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो भी जर्मनी की है, सबसे बड़ी यूएसए की, दूसरी चाइना की, तीसरी जापान की और चौथी जर्मनी की इकॉनमी है दुनिया में सबसे बड़ी। इस लिहाज से भी जो जर्मनी है वो बहुत अच्छा मुल्क है, बेनिफिट्स के हिसाब से बहुत अच्छा मुल्क है, एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा मुल्क है और अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के हिसाब से भी जो जर्मनी है बहुत ही अच्छा मुल्क है। इस वजह से जर्मनी को चूज़ करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जो मेरा जहाँ तक एक्सेस है, जहाँ तक नॉलेज है वो मैंने शेयर किया। बाकी हर बंदे के, हर इंसान की अपनी सर्कमस्टेंसेस हैं, अपनी जो है उनके हालात वाक़यात हैं। इस वजह से हर फैमिली ने अपनी सूझबूझ के मुताबिक और अपनी हालात के मुताबिक फैसला करना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई मज़ीद आपको पॉइंट मिस हो गया हो मुझसे या कोई और मज़ीद नॉलेज की ज़रूरत हो तो लाजमी तौर पे कमेंट कीजिएगा। कुछ दोस्तों ने कनाडा के बारे में काफ़ी पूछा है, इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं कनाडा के बारे में वीडियो बनाऊंगा ताकि उसके बारे में भी मज़ीद नॉलेज शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।